کورونا کی وجہ سے طلبہ اپنے اپنے گاؤں میں موجود ہیں جہاں ان کے لیے تعلیم کا صحیح نظام نہیں ہے۔ اسی سب پر گاؤں کے ہوش مند افراد فکر مند ہیں کہ کہیں بچوں میں تعلیم سے دلچسپی ختم نہ ہو جائے۔ اسی پس منظر میں بچوں میں تعلیمی بیداری کے تئیں ذوق پیدا کرنے کے مقصد سے بروز جمعرات ارریہ ضلع کے جوگی اسمبلی حلقے میں بلوہ گاؤں کے ذمہ داروں نے تعلیمی سلسلے سے جڑے نونہالوں کے لیے ایک مسابقے کا انعقاد کیا۔ یہ مسابقہ 2 زمرے پر مشتمل تھا۔ پہلا زمرہ 1 سے 5 پارہ حفظ کرنے والے طلبہ کے لیے تھا، جبکہ دوسرا زمرہ 1 سے 10 پارہ حفظ کرنے والے طلبہ کے لیے۔ اس مقابلے میں اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے ہونہاروں کے لیے نقد انعامات کے علاوہ کچھ رہنمائی کتابیں دی گئیں تاکہ بچے اس سے سبق حاصل کر اپنا مستقبل روشن کر سکیں۔ اس کے علاوہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے چھوٹے چھوٹے طلبہ کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پروگرام کا انعقاد اس لیے ضروری ہے کیونکہ تعلیم کی وجہ سے ہی زندگی میں محبت، خلوص، ایثار، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم کی وجہ سے صالح اور نیک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے بچوں میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ پیش ہے ارریہ سے دانش قمر کی خاص رپورٹ۔ بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب ما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فما كان الذي عليه الحق سبيلا أو ضعيفا أو لا يستطيع۔ تعلیم کا، اقدام کا ایسے ماحول میں انہوں نے ایسی مجلس منعقد کی۔ بہت دور ہو چکے تھے مدارس کے طلباء، ہم پڑھنے پڑھانے والے، مگر ہمیں اس طرح کی مجلس منعقد کر کے ہمیں ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ فضیلت آج بھی ہے جو فضیلت ہم نے قرآن کریم کے اندر، شریعت کے اندر، حدیث کے اندر ہم نے دوسروں کو بتایا اور ہم نے خود پڑھا ہے کہ پوری دنیا کی کتاب آدمی پڑھ لے، اکیڈمک کوالیفیکیشن حاصل کر لے، بڑا سے بڑا انجینئر، ڈاکٹر بن جائے، مگر اللہ کی نظر میں وہ مقام، وہ مرتبہ اس کا نہیں ہو سکتا جو مقام اور مرتبہ ایک حافظ قرآن کا ہوتا ہے۔ سننے سنانے والا بھی اس کو نیکی ملتی ہے، پڑھنے پڑھانے والے، دیکھنے دکھانے والے، سب اس کے اندر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس گاؤں کے اندر تعلیمی اعتبار سے اس بزم سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں تعلیمی میدان میں بہت آگے ہیں۔ اس گاؤں کی تاریخ بڑی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس شروعات اور اس مجلس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے علاقے، پورے سیمانچل، پورے بہار کے اندر اس طرح کا پروگرام اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس طرح کے پروگرام کی اہمیت پیدا ہوں اور کثرت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ہوں، ورنہ ہر اسکول کے اندر چھوٹا چھوٹا پروگرام اسپورٹ میں کرتے ہیں، سائنس میں کرتے ہیں۔ ہم اپنے قرآن کریم دینی باتوں کا اس طرح کا پروگرام ہم کیوں نہیں کرتے؟ انشاءاللہ ایک انکریز پر ایک مشعل راہ ہوگا یہ پروگرام۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی محنت کو، ہم سب کی بیٹوں کو، ہم سب کی عمل کو بے انتہا قبول فرمائے۔ شکر گزار ہوں علماء کرام کا جو باہر سے تشریف لائے ہماری اس چھوٹی ہاٹ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے اس علاقے کے اندر دین کی فضا کو عام فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ اس سے عوام کو اور طلباء کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو سوال ہے جو عوام جاننا چاہتے ہیں۔
شکریہ. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ لاک ڈاؤن میں مسلسل لگ بھگ 8-9 مہینے سے مدارس بند ہیں، تمام طلبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک طریقے سے ایسا دیکھا جا رہا تھا کہ ان کے ذہنوں سے قرآن کریم کی آیتیں، ان کی رکوعات اور ان کی صورتیں نکلی چلی جا رہی تھی. قرآن سے مسلسل تعلق ٹوٹتا چلا جا رہا تھا. تو بلوا بستی میں جو ایک بزم ہمارے مدرسوں میں علم حاصل کرنے والے طلباء نے جو بنایا ہے، بزم قاضی مجاہد الاسلام، اس بزم کے بینر تلے یہاں ایک ارادہ کیا گیا ہے کہ بچوں کو قرآن سے تعلق جوڑ کر رکھنے کے لیے، انہیں قرآن کے ساتھ ایک تعلق بنا کر رکھنے کے لیے کوشش کی گئی کہ ایک ایسا لاہ عمل اختیار کیا جائے کہ وہ اپنے قرآن سے بالکل چپکے رہیں اور سٹے ہوئے رہیں. اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے بزم قاضی مجاہد الاسلام کی جانب سے مسابقہ القرآن الکریم کو انعقاد کرنے کی کوشش کی، اور اس بات کو ہم نے پورے سیمانچل میں، پورے بہار میں واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، اشتہار کے ذریعے سے پھیلایا. اور ماشاءاللہ یہاں پورے بہار میں، پورے سیمانچل اور یہاں تک کہ کلکتہ بنگال کے لوگوں نے بھی جو ہے کہ اس میں شرکت کی. اور الحمدللہ یہاں کے ہمارے کارکنان نے بچوں کے لیے 2 مرحلے میں جو ہے کہ ٹیسٹ کیا. 30 تاریخ کو ہم لوگوں نے پہلے ان تمام مصاحبین کا جو یہاں حصہ لیے تھے ان کا ٹیسٹ لیا. ان میں سے جو اچھے تھے، جنہوں نے اچھی تیاری کی تھی، ان میں سے 20 کو ہم نے چنا، اور پھر ان کو ہم لوگوں نے آج 3 دسمبر کو ان کا مقابلہ کرایا. اور ان میں سے جن بچوں نے اچھے نمبرات حاصل کیے، اراکین بزم قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بینر تلے آج یہاں مدنی جامع مسجد کے حال میں قرآن کریم کے مسابقے کا انعقاد کیا گیا تھا. قرآن کریم جو کہ مذہب اسلام کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے مقدس کتاب ہے، جو انسانی رہنمائی کے لیے، پورے عالم کے انسان کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے. جہاں ایک طرف قرآن کریم کو تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر موجودہ احکامات کو لوگوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے کہا گیا ہے، وہیں دوسری طرف قرآن کریم کو اس کے بہترین مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، اس کے صحیح پروننسیشن کے ساتھ، صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ بھی اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. عام طور پہ پورے عالم اسلام کے مدارس اسلامیہ کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے اور جس پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، اس کی تجوید ہوتی ہے کہ اس کو بہترین مخارج کے ساتھ، اس کی ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. آج بزم قاضی مجاہد الاسلام کے اراکین اس چیز کے لیے مبارکباد کے قابل ہیں کہ انہوں نے بلوا کی سرزمین پر مدنی جامع مسجد کے حال میں طلباء کے لیے قرآن کریم کے مسابقے کا انعقاد کیا، جس میں تقریباً فرع اول سے اور فرع ثانی سے تقریباً 30 طلباء نے شرکت کی، اور اس درمیان میں سبھی طلباء نے اپنے اپنے فن کا جوہر دکھایا، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو انہوں نے اپنے اندر سے بیدار کر کے اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا، اور خوش الہانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے جو ہے قرآن کریم کی مخارج کی ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھا. یہاں پر موجود بہت سارے مہمان جو باہر سے آئے تھے، سب سے بڑی شخصیت آج کے اس اجلاس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک جناب حضرت الحاج عارف باللہ مولانا عارف قاسمی صاحب شیخ الحدیث مدرسہ حمیدیہ پانولی گجرات بھی یہاں پر آئے تھے. ان کے علاوہ مولانا نوشیر صاحب جو کلکتہ سے تشریف لائے تھے، مولانا مفتی غفران حیدر صاحب جن کی صدارت میں آج کا یہ مسابقہ قرآن کریم کا انعقاد کیا گیا تھا. ان سبھی لوگوں نے طلباء کی صلاحیتوں کو دیکھا، قرآن کریم پڑھنے کے جو جوہر ان کے اندر چھپے ہوئے تھے، اس جوہر کا انہوں نے ان سبھی مہمانان کے سامنے، سبھی علماء کرام کے سامنے مظاہرہ کیا. ناظرین، آج کا یہ قرآن کریم کا مسابقہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے چونکہ اس ملک کے اندر تقریباً 8 مہینے سے لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، کووڈ-19 کے چلتے پورے ملک کے مدارس، پورے ملک کے اسکول کالجز اس وقت بند ہیں، اور سبھی جگہ تعلیم کا سلسلہ بھی بند ہے. یہاں کے اراکین نے ایک بہت مثبت پیغام دینے کی کوشش کی ہے تمام ہندوستان کے سبھی مدارس والوں کو، سبھی طلباء کو، علماء کو، کہ ایسے پروگرام کے ذریعے سے
ہماری رفتار جو سست ہو چکی تھی اور تعلیم کے تئیں قرآن کریم کی تعلیم کو لے کر جو ہم سست پڑ چکے تھے، اس کے اندر ایک بیداری لانے کی انہوں نے اس کے ذریعے سے کوشش کی ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ہمت کو آگے بڑھائیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے کسی خاص پیشکش کے ساتھ۔ میں اجازت چاہیں گے، انہیں نیوز کی ٹیم اجازت چاہے گی، کیمرہ مین دانش قمر کے ساتھ آفتاب عظمت، NN نیوز نمائندہ، جوکی ہاٹ، ارریہ، بہار۔